ایران نے نیوی اس طرح سے ترتیب دی ہے جو اس کی دوسری غیر روایتی نیوی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہے کہ امریکہ اس کو مکمل طور پر تباہ کر بھی نہیں سکتا. کر نہیں سکتا. یہ بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے جہاز لے کر آئیں، میں اس کو تحفظ دوں گا، اور وہ انشورنس کمپنیوں کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں سے جہاز کیوں نہیں گزر پا رہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایرانین نیوی جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے، اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. دیکھیں یہ ایران کے پاس اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹی جب یوز کرتا ہے جب اس کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جون 2025 کی جب جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو اس کے اواخر میں ایران نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو ساری دنیا متحرک ہو گئی تھی، اور دنیا نے پھر یہ بات چیت کروا کے جنگ ونگ رکوا دی تھی. لیکن اس دفعہ پہلے ہی دن ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹی یوز کر لی ہے. اب اگر یہ فیل ہو جاتی ہے اسٹریٹجک کیپیبلٹی، تو ایران کی ڈیٹرنس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو بند رکھیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز موجودہ صورتحال میں کلیئر کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ ایئر سے تو نہیں کروا سکتے، یہ تو طے ہے. ان کو اپنی فزیکل شپس بھیجنے پڑیں گے، فزیکل نیوی اپنی ان کو بھیجنی پڑے گی. جو جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھولی تو میں 20% زیادہ بمباری کروں گا ایران پہ. وہ اسی لیے کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ، مین لینڈ پہ بمباری کر رہے ہیں ایران میں، سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سویلین فیسلٹیز کو کر رہے ہیں کہ پریشر اتنا بڑھے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے اور خود ہی سے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ علاقہ ہے جس نے دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے اس جنگ کے بعد، کہ نیا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا، جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی، مڈل ایسٹ کیا ہوگا، یو ایس کی کیا ویلیو ہوگی اور ایران کی کیا ویلیو ہوگی. صحیح. تو یہ بتائیے کہ اب یہ کرائسس آپ کو پھر کتنا آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر ایران امریکی دباؤ نہیں لے رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سروائیول کا مسئلہ ہے، اس طرح تو پوری دنیا کا جو معیشت ہے اور پوری دنیا کی توانائی کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ دہو پہ لگ گئیں. دیکھیں جو جنگ کا لیور ہے نا، وہ اس وقت ایران کے ہاتھ میں، امریکہ کے اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے اس جنگ سے نکلنا، اور اس کے پاس ٹرافیز بھی ہیں، فیس سیونگ بھی ہے جس میں وہ نکل سکتا ہے. اسرائیل اس کو نہیں نکلنے دے رہا ہے، اور ایران جنگ روکنا نہیں چاہے گا، میرا اپنا خیال ہے. اس لیے کہ اگر ایران نے یہ استدعا کر دی کہ جنگ روک دو، تو یہ کچھ مہینے بعد جنگ دوبارہ اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی. تو اس وقت اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. اور وہی میں نے بات کہ اگر اس نے جنگ روک دی اور اسٹریٹ آف ہرمز خود سے کھول دی، تو پھر اس کی ڈیٹرنس ختم ہو جائے گی. تو پھر اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو کیا ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، اتنے میزائل سسٹم، اتنے ڈرونز ان کا سٹاک موجود ہے کہ وہ اس جنگ کو آگے کئی مہینے چلا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں افواج میں جو فرق ہے بیسک، وہ ہے ہی اس چیز کا. امریکہ اور اسرائیل کے پاس بہت اسلحہ ہے، سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، لیکن 20ویں صدی کی وارفیئر کے لیے ہیں، 21ویں صدی کی وارفیئر کے لیے نہیں ہے. اچھا. 21ویں صدی کی وارفیئر ہے نان کانٹیکٹ وارفیئر ایٹ لو کاسٹ، جو کہ ایران کے پاس ہے، اور ایران اس کی تیاری کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس دن کی. تو ایران اسی لیے ٹف ٹائم دے رہا ہے ان کو. اگر ایران کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا اور اچھی ایئر فورس ہوتی، تو امریکہ اور اسرائیل کو اتنا بھی نہ فائدہ ہوتا جتنا ابھی ہوا ہے. ایران کی اس وقت سب سے بڑی اسٹرینگ تھی وہ لو کاسٹ اکوپمنٹ بن گیا. جی وہ لو کاسٹ اکوپمنٹ بن گیا. $20,000 کا ایک ڈرون بھیجتے ہیں اور اس کو $4.5 ملین کا انٹرسیپٹر انٹرسیپٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کیا ایکویشن ہے، کیا اکنامک ایکویشن ہے. $20,000 اور $4.5 ملین. تو پھر یہ اگر ایران چاہتا ہے کہ جنگ بڑھے، آخر ایک دن تو اس جنگ کو بند ہونا ہے، تو وہ کس صورت میں بند ہوگی؟ کیا کوئی گارنٹرز بیچ میں پڑیں گے؟ کیا رشیا اور چین کو کردار ادا کرنا پڑے گا؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اس میں ملکوں کو آگے آنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اس میں سب سے اچھی پوزیشن پاکستان کی ہے. اچھا. اس لیے کہ دیکھیں ہم ایران کے نیبر ہیں، اور ہمیں ایران کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. ہم اس خطے میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں کے ڈائنامکس کا اندازہ ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں، جو کل یہاں پہ جنگ کے بعد رہ جائے گا وہ بھی ہم نے بھگتنا ہے. 90% سے زیادہ ہماری ٹریڈ سی سے ہے، 80% سے زیادہ ہمارا انرجی ریسورس سی سے آتا ہے. سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، یو ایس کے ہم قریب ہیں، یورپ ہماری سنتا ہے،
رشیا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ہم بہت قریب ہیں, تو ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹیچر جو مئی 2025 کے بعد ہمیں ملا ہے اچھا, ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے, اور ہم یوز کر سکتے ہیں, ہم اس پوزیشن میں ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پس پردہ یوز کر بھی رہا ہے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اور صدر ٹرمپ اس وقت ایگزٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں اس جنگ سے؟ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ یا یو ایس تو ایگزٹ کی تیاری ضرور کر رہا ہے, اور وہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب اس جنگ کی پلاننگ ہو رہی تھی تو جو ڈفرینس تھا دونوں میں, یو ایس اور اسرائیلی پلانرز میں, وہ ٹائم کا تھا, پیریڈ کا تھا کہ کتنی دیر اس کو چلانا ہے. یو ایس کا خیال تھا کہ 4 دن کی کیمپین کرنی ہے, اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں 2 ہفتے چاہیے کم سے کم. صحیح. تو اسی لیے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کب ہمارے اہداف کمپلیٹ ہوتے ہیں, ہمیں اچیو ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو کب ختم کرنا ہے. تو اب یو ایس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اس میں سے نکلنا چاہے گا, کیونکہ دن بدن اس کی تنزلی ہو رہی ہے, اس کا فائنینشیل بلیڈ بھی شروع ہو چکا ہے, بھی ہو رہا ہے, ملٹریلی بھی ہو رہا ہے. جو ایک خیال تھا کہ ایرانین پبلک سڑکوں پہ نکل آئے گی وہ بھی نہیں ہوا, جو ایک خیال تھا کہ عرب ممالک ان کے ساتھ مل کے ایران کو ماریں گے وہ بھی نہیں ہوا. اسرائیل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اور ایران کی بربادی کی جائے تاکہ بالکل ہی کوئی اس کا ایسا اسٹرینتھ نہ رہے کہ وہ اسرائیل کو, گریٹر اسرائیل کا جب پروجیکٹ چلے تو اس میں کوئی چیلنج کر سکے. تو یہ ان کے بیچ میں ہے, لیکن میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی. یہ بتائیے سر کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کتنی دور کھڑا ہوا ہے ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے, کیا وہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اگر وہ کر سکتا ہوتا ہے نا تو یہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر نہ بھیجتے یہاں پہ. 2 ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے بھیجے ہیں, ایک ابراہم لنکن جو بحر عرب میں کھڑا ہوا ہے, اور دوسرا میڈیٹرینین میں کھڑا ہے, اور تیسرا آپ بھیج رہے ہیں ابراہم لنکن کی سپورٹ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں تھیں وہ کافی نہیں رہیں, اور ان سے وہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک آپ فرسٹریشن کا مظاہرہ دیکھتے ہیں امریکن لیڈرشپ میں, آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں کتنی کنفرنٹنگ آ رہی ہیں, ایک دن کچھ آتی ہے, دوسرے دن کچھ آتی ہے. اب تو یہ حال ہو گیا کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہی پریس کانفرنس میں کئی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دے دی. تو یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے. پھر جو سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ کسی طرح یہ گھٹنے نہیں ٹیک رہے ہیں, مار کھائے جا رہے ہیں, آگے سے ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو میں چاہتا ہوں ان کو کہ یہ مجھے کہیں آ کے کہ جنگ روک دو, ہم اب نہیں لڑنا چاہتے, وہ یہ نہیں کر رہے.